لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک و رازق ہے درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرات گرامی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس بات کا واضح طور پر اعلان کیا ہے من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله اللہ تعالیٰ انتہائی مہربان ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی خیر خواہی چاہتا ہے اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اور جہنم کی بڑھتی ہوئی شعلے مارتی ہوئی آگ سے بچانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مظہر آپ کے رمضان المبارک کا برکتوں عظمتوں اور شانوں والا مہینہ دیکھ آج 17 رمضان المبارک ہے سب سے پہلے تو مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے حاسبو قبل ان تحاسبو یہ جو اللہ تعالیٰ نے برکتوں رحمتوں اور
عظمتوں کا مہینہ عطا کیا تھا، اس مہینے کا مقصد کیا تھا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ جنت میں داخل ہو جائے، جہنم سے بچ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیکیج دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نیکیوں کا بازار لگا دیا ہے، اور یہ اتنا بڑا بازار ہے نیکیوں کا، اتنی بڑی مارکیٹ ہے نیکیوں کی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو لوگ عمل کرتے ہیں، جو اعمال جمع کریں گے، جو نیکیاں حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک نیکی کے بدلے میں 700 گنا بڑھا کر دے گا۔ اور ایسا شخص خوش نصیب ہے جس نے اس رمضان کے مہینے میں ڈھیروں ساری نیکیاں جمع کر لی ہیں، اور سال کے 11 مہینوں کے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کر کے اپنے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیا ہے، اور اللہ کے حضور اپنا نام درج کروا لیا ہے کہ اللہ تو نے یہ مہینہ مجھے دیا تھا، تو نے مجھ سے شفقت محبت کرتے ہوئے، اللہ تو نے مجھے جہنم سے بچانے کے لیے مہینہ دیا تھا، میں نے جس مقصد کے لیے تو نے دیا تھا میں نے وہ مقصد پورا کر دیا۔ اگر ایسا ہے تو ہم خوش نصیب ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو محترم بھائیوں پھر ہم سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں، پھر ہم سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے کہ جس کو اللہ اتنا بڑا پیکیج دے اور وہ اس پیکیج سے فائدہ حاصل نہ کرے۔ ابن آدم خطا کار ہے، رب جانتا ہے کہ میرا بندہ غلطی کر لیتا ہے، رب جانتا ہے کہ میرا بندہ گناہوں کا پتلا ہے، یہ جتنا مرضی گناہوں سے بچ لے پھر بھی بالآخر انسان ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے۔ گناہ کر لینا بڑی بات نہیں ہے، گناہ نہ کرنا یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ انسان ہو اور کہے میں گنہگار نہیں ہوں، یہ ممکن نہیں۔ انسان ہو اور کہے کہ میں معصوم عن الخطا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف فرشتوں کی ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم۔ انسان خطاکار ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، گناہ کرنا اس سے اجتناب کرنا ہے کہ گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا ہے، لیکن پھر بھی اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اس پہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ گناہوں پہ ڈٹ جانا، گناہوں پہ قائم ہو جانا، اور گناہ کو گناہ تصور ہی نہ کرنا، محترم بھائیو یہ وہ عمل ہے جو انسان کو تباہی کے دہانے پہ لے جاتا ہے، جو انسان کو جہنم کے اندر گرا دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، بندہ جب غلطی کرتا ہے، اور فرمایا اس کے دل کے اوپر ایک داغ لگ جاتا ہے، ایک نقطہ لگ جاتا ہے، فرمایا پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، اور وہ اس گناہ کے بعد اس کو واش نہیں کرتا، اس کو صاف نہیں کرتا، اس کو دھوتا نہیں ہے۔ وہ دل کے اوپر جو لگا ہوا نقطہ تھا وہ اس نقطے کو صاف نہیں کرتا، اگر وہ صاف کر لے تو پھر دوسرا نقطہ اس کو گہرا نہیں کرے گا۔ صاف کیسے ہوگا یہ دل؟ وہ استغفار سے ہوگا، وہ توبہ سے ہوگا، وہ احساس جرم سے ہوگا، وہ اظہار ندامت سے ہوگا، وہ رب کے حضور آ کر معافی مانگنے سے ہوگا۔ فرمایا اگر بندہ گناہ کرنے کے بعد اس نقطے کو استغفار اور توبہ سے صاف نہیں کرتا تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ نقطہ کرتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، ضبط آلود ہو جاتا ہے، پھر یہ وہ بندہ ہو جاتا ہے جس کو گناہ نہیں لگتا، نیکی نظر نہیں آتی۔ پھر اس پہ کوئی دین کی بات، کوئی نصیحت کی
बात, कोई कुरान की बात, कोई हदीस की बात, कोई पैगंबर की बात, कोई रब रहमान की बात इस पे असर नहीं करती, और कोई अल्लाह के आलातों से डराने वाली बात इसके ऊपर कभी असर नहीं करती। ये गुनाह को गुनाह समझता ही नहीं है, फिर सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार देता है। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे बंदे को बेहतरीन करार दिया है। कौन गुनाह कर लेता है, गलती हो जाती है, लेकिन खैरुल खत्ताईन वो गुनाह करके इतराता नहीं है, अकड़ता नहीं है, घुमंड नहीं करता, तकब्बुर नहीं करता। गुनाह कर लेने के बाद एहसास हो जाता है, नदामत का इजहार करते हुए रब के दर पे आकर इस्तिग़फ़ार और तौबा करता है। वह खैरुल खत्ताईन, ये बेहतरीन खताकार है, बेहतरीन गुनहगार है कि जिसने गुनाह कर लिया और गुनाह के बाद फौरन तौबा कर, अल्लाह को पहचानते हुए अल्लाह के सामने आकर तौबा का इजहार कर लिया, गुनाह से माफी का मुतालबा कर लिया। मैं ये बेहतरीन खताकार है। तो आइए मेरे मोहतरम भाइयों, ये रमजान बड़ी तेजी से गुजर गया है। आज 17 रमजान का दिन है, 17 रमजान हम गुजार चुके हैं। मुझे और आपको ये मुहासबा करना है कि इन 17 दिनों में मैंने अपने नामा-ए-आमाल से कितने गुनाह माफ करवा, मेरा नामा-ए-आमाल कितना पाक हो गया है, कितनी नेकियों का इजाफा कर बैठा हूं। सहरियां भी खाई, आफ्तारियां भी की, सदका खैरात भी किया होगा, कुरान की तिलावतें भी की होगी, रातों का क़याम भी किया होगा। मोहतरम भाइयों, ये मुझे और आपको कैसे पता चलेगा, हम कैसे जानेंगे कि मेरा रमजान गुनाहों में कमी का बायस बन गया है, नेकियों में इजाफे का बायस बन गया है, मैं रब का कुर्ब हासिल कर चुका हो, रमजान में कामयाब हो गया हो। ये मुझे और आपको कैसे पता चलेगा? इसका पता ऐसे चलता है कि मैं नेकियों में आगे बढ़ गया, अल्लाह ताला ने मुझे मजीद नेकियों की तौफीक अता कर दी है, और जब मैं नेकी करता हूँ मुझे सुरूर मिलता है, मुझे करार मिलता है, मुझे चैन आता है, मुझे सुकून आता है, राहत महसूस करता हूँ। फिर नेकियां करने में कभी थकावट महसूस नहीं करता, बोझ महसूस नहीं करता। कसम अल्लाह पाक की, अगर मेरी और आपकी रमजान के इन अय्याम में नेकियां करने में करार, चैन, सुकून, राहत अगर महसूस कर रहा हो और मजीद नेकियों की मुझे जुस्तजू और कोशिश में लगा रहता हो, और अल्लाह ने मुझे मजीद नेकियों की तौफीक अता करती है, तो फिर जान लो मेरा रमजान कामयाब रमजान है, मेरी तौबा कबूल हो गई है। मेरा रातों का जागना, मेरा दिन का भूखा प्यासा रहना, मेरा रातों का क़याम करना, मेरा सहरियां करना करवाना, मेरा आफ्तारियां करवाना, अल्लाह मेरा सदका खैरात करना, ये कबूल है, क्योंकि मुझे अल्लाह मजीद की तौफीक दे रहा है। मेरा दिल करता है रमजान बढ़ जाए, दिन लंबा हो जाए, रात लंबी हो जाए, रात भर क़याम करता रहूं, खड़ा हूं तो करार मिलता है, भूख और प्यास को बर्दाश्त करने में राहत मिलती है, सुकून आता है। तो जान लो ये रोजा मेरे लिए कामयाबी का दामिन है, और अगर रोजा मेरे लिए बोझ है, नेकी करते हुए मैं थकावट महसूस करता हूं, तो फिर समझ लो मेरा दिल अभी साफ नहीं, अभी मेरी तौबा कबूल नहीं हुई। तो इसलिए मुझे और आपको अपना मुहासबा करना है। हर इंसान अपने आप को बड़ी अच्छी तरह से जानता है, बड़ा खूब जानता है कि मैंने क्या किया है। तो आइए, अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे खताकार को बेहतरीन करार दिया, और अल्लाह ताला भी इतना रहीम है, इतना करीम है। अल्लाह कहता है मन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सा सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह कहता है गुनहगारों, मुजरिमों, खताकारों, ये रमजान का पैकेज है। मैं अगर तुमसे कोई बंदा गुनाह कर ले, मैं यामल सूआ, कोई नाफरमानी वाला अमल कर ले, कोई गलती कर ले, और यज़लिम नफ्सा, या अपनी जान पे जुल्म कर ले, सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह, फिर वो अल्लाह के दर पे आकर इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है,
ندامت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے در پہ آ کر گر گراتا ہے، جھک جاتا ہے، اللہ کہتا ہے گنہگارو یجد اللہ غفور الرحیم، یجد اللہ غفور الرحیم، تم میرے در پہ آنے والے بنو، مجھ سے معافی مانگنے والے بنو، میرے سامنے آ کر اپنے گناہوں کو پیش کرنے والے بنو۔ اللہ کہتا ہے یجد اللہ، جب بھی میرے در پہ آؤ گے مجھے تو اس حالت میں پاؤ گے کہ میں تمہارے زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، غلطیاں تمہاری درگزر کر دوں گا۔ میرے محترم بھائیو، مومن بندہ جو ہوتا ہے، نیک و صالح بندہ جو ہوتا ہے، ایماندار بندہ جو ہوتا ہے، ایماندار بندہ گناہ کا بوجھ محسوس کرتا ہے، گناہ کا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جو مومن ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جو اللہ سے خوف رکھنے والا، تقوی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، مومن بندہ جب گناہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ اس کے سر کے اوپر اس طرح سے خوف بن کے کھڑا رہتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ بہت بڑے پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوں، کوئی پتہ نہیں یہ پہاڑ کب میرے اوپر گر جائے اور میں اس کے نیچے دب کے مر جاؤں۔ مومن بندہ گناہ کے بعد یہ خوف محسوس کرتا ہے، بوجھ محسوس کرتا ہے، گناہ ہو جائے تو بوجھل ہوتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، جو رب کا باغی ہوتا ہے، جو سر کا شیطان ہوتا ہے، جو اللہ سے دوری کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے کہا جو منافق ہوتا ہے وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا۔ صحیح بخاری کے اندر جو ہے نا ان کی بات موجود ہے، عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، کہتے ہیں کہ منافق فاجر فاسق بندہ جب گناہ کرتا ہے، اس کے نزدیک یہ گناہ اتنا سا عمل ہے، اس کی ناک پہ اگر مکھی بیٹھ جائے، جس طرح وہ مکھی کو اس طرح سے کر کے اٹھا دیتا ہے، وہ گنہگار فاسق مجرم غلطی گناہ کو اتنا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ گنہگار فاسق گنہگار وہ گناہ کو گناہ محسوس نہیں کرتا، اور مومن بندہ جب گناہ کر لیتا ہے بوجھ محسوس کرتا ہے، اس وقت تک اسے راحت قرار چین نہیں ملتا، اس وقت تک اس کا جسم ہلکا نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ نجات نہیں پاتا جب تک وہ اللہ سے توبہ نہ کر لے، جب تک وہ استغفار نہ کر لے، جب تک وہ معافی نہ مانگ لے، اس وقت تک وہ اس بوجھ کو اپنے اوپر سے ہلکا نہیں سمجھتا۔ محترم بھائیو، اگر میں گناہ کے بعد میری کیفیت یہ ہے، میری کیفیت یہ ہے، مجھ سے گناہ ہو جائے تو میرا بدن بوجھ محسوس کرے، میں بے قرار بے چین ہو جاؤں، جب تک معافی نہ مانگ لوں مجھے راحت نہ ملے۔ اللہ کی قسم میرا ایمان ہے، میرے دل میں ایمان مضبوط ہے، اور اگر دوسری مثال ہے، اگر گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھوں، اس کا کوئی بوجھ محسوس نہ کروں، تو پھر مجھے جان دینا چاہیے کہ میرے دل میں ایمان نہیں ہے، نفاق موجود ہے، میں فاسق ہوں، میں فاجر ہوں، مجھے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ صحابہ کے دور میں اگر لوگوں سے گناہ ہو جاتا، محترم بھائیوں، تو وہ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو وہ ہلاک سمجھنے، ہلاک ہو جانے والے گناہ تصور کیا کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو آج ہم چھوٹے سمجھتے ہیں، ہلکے سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، بلکہ ان کو ہمارے معاشرے میں آج کل گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دور میں اگر ایسا گناہ ہو جاتا تو ہم ایسے گناہ کو ہلاک ہو جانے والا گناہ سمجھتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر ان كنا لنعدها على عهد النبی من الموبقات۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ آج کا اس معاشرے میں اگر ہمارے اس وقت
حضرت انس یا صحابہ موجود ہوتے تو ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے یہ گناہ ہیں جو چغلی غیبت دیگر جو ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، فرمایا اگر ہمارے معاشرے میں یہ گناہ کیے جاتے تو صحابہ ان گناہوں کو ہلاک ہو جانے والا گناہ سمجھتے تھے۔ ان کے دلوں میں اتنا تقویٰ تھا، اتنا خوف تھا، اتنا ڈر تھا، اتنا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا خوف تھا، جہنم سے اتنا خوف کرتے تھے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے دامن کو بچا کے رکھتے تھے۔ محترم بھائیو، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہوں پہ ابھارتے ہیں، اور یاد رکھے جب میں چھوٹے گناہوں سے بچنا شروع کر دوں گا تو انشاءاللہ بڑے گناہوں کی طریق بھی نہیں بڑھوں گا۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے، اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ گناہ چھوٹا ہو تب بھی گناہ ہے، بڑا ہو تب بھی گناہ ہے، اور جب چھوٹے گناہوں پہ عادت بن جائے تو بڑے گناہ بھی انسان کو بڑے نہیں لگتے۔ اس لیے فرمایا ان چھوٹے گناہوں کو ہم ہلاک ہونے والا سمجھتے تھے، اسی لیے اس معاشرے میں بڑے گناہ بہت معمولی پائے جاتے ہیں، عام نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر لوگوں سے گناہ ہو جاتا، غلطی ہو جاتی، تو وہ فوراً اللہ کے سامنے آ جاتے، وہ اس گناہ کو اپنے لیے بوجھ محسوس کرتے، اور جب تک وہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لیتے ان کو زندگی میں سکون نہیں آتا۔ وہ جوہینہ قبیلے کی عورت بڑا معروف واقعہ ہے، محترمائیوں آپ نے سنا ہوگا، اس نے گناہ کر لیا، بدکاری کر لی، اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گئی، آ کر کہتی ہے اطہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر میں نے گناہ کر لیا ہے، مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر کی حرکت بڑی سخت ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا بڑا سخت امر ہے۔ یا رسول اللہ تقرنی، یا رسول اللہ میں انسان تھی، غلطی ہو گئی، بدفعلی کر بیٹھی، اللہ کے پیغمبر پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ میرے پیٹ میں بچہ ہے، اس کو جنم دے، اس کے بعد میرے پاس آنا۔ یہ گئی، اس نے بچہ جنم دیا، پھر اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گئی۔ محترم بھائیوں، وہ جب تک گناہ سے معافی نہ مانگ لے ان کو سکون نہیں آتا تھا، بے قرار تھے۔ جانتے ہو اس گناہ کی سزا کیا تھی؟ رجم ہونا تھا، سنسار ہونا تھا، اپنے جسم کو جو ہے نا پتھروں سے جو ہے نا وہ زخمی کروانا تھا۔ لیکن پھر بھی اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گئی، کہتی ہے یا رسول اللہ دیکھیں میں نے بچہ جنم دے دیا ہے، اب تو مجھے جہنم سے آزاد کیجیے، میں دنیا سے جاؤں تو میں پاک ہو کے جاؤں، اللہ کے در پہ جاؤں تو مجھے ندامت کا اظہار نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا جا بچے کو دودھ پلا، جب یہ بچہ کھانا کھانے کے قابل ہو جائے پھر میرے پاس آنا۔ محترمائیوں، یہ پھر بھی بے قراری میں بے چینی میں زندگی گزار رہی ہے، اور بچے کو دودھ پلاتی ہے، ہاتھ میں لقمہ دیتی ہے، جلدی کھانا کھانے پہ ابھارتی ہے، عادت ڈالتی ہے، بالآخر اللہ کے پیغمبر کے پاس آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی دیکھ لیجیے بچے نے دودھ چھوڑ دیا ہے، کھانا شروع کر دیا ہے، تاکہ یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو حکم جاری کر دیا، جاؤ اس کو سنسار کر دو، اس کو رجم کر دو، اس کو پتھر مار مار کے اس کو جو ہے نا ہلاک کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ماعز بن مالک یہ بھی اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا، کہتا ہے اللہ کے پیغمبر گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، مجھے بھی پاک کیجئے۔ محترمائیوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا، ماعز کو بھی سنسار کر دیا گیا ہے، رجم کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس جوہینہ قبیلے کی عورت کے متعلق کیا کہا؟ فرمایا اے خالد بن ولید جب پتھر مار رہے تھے، پتھر مارنے سے خون کا فوارہ خالد کے کپڑوں پہ پڑا، انہوں نے کہا یہ بدکار عورت تھی، زانیہ فحشہ عورت تھی، اس کا پلید خون میرے کپڑوں سے لگا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا مہلن یا خالد، ارے کیسی بات کر رہے ہو خالد، رک جاؤ، باہر آ جاؤ، آپ نہیں جانتے اس عورت نے گناہ تو کر لیا تھا، گناہ تو کر لیا تھا، لیکن اللہ کا اتنا خوف تھا، اتنا ڈر تھا، اتنی اللہ سے جو نہ ڈرتی تھی، جہنم کے عذاب کا اتنا خوف تھا
اس نے जहन्नम से बचते हुए अपना जिस्म जो है ना पत्थरों से जख्मी करवा के तड़प तड़प कर इसने अपनी जान दी है। माया खालिद अगर इस औरत की तौबा को मदीने के 70 गुनहगारों पे तकसीम किया जाए, अल्लाह इसकी तौबा से उन 70 गुनहगारों को भी माफ कर दे। मोहतरम भाइयों, उनसे गुनाह हो जाता तो वो गुनाह के ऊपर डटे नहीं रहते, बल्कि फौरन कहते ताकि या रसूल अल्लाह बात कीजिए हमें गुनाहों से। मोमिनों को अल्लाह ताला ने तौबा का, इस्तिग़फ़ार का, मुआफ़ी का हुक्म दिया है। मोहतरम भाइयों, ये रमजान ये पैकेज है, इसमें तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, मुआफ़िया मांग लो, नेकियों में इज़ाफ़ा कर लो, गुनाहों में कमी कर लो, अपने नामे अमाल को गुनाहों से पाक कर लो, साफ कर लो। अल्लाह अहले ईमान से मुखातिब होके इतना रहीम अल्लाह है, इतना करीम अल्लाह है। अल्लाह मोमिनों को, अल्लाह गुनहगारों को, अल्लाह मुजरिमों खताकारों को कितने बड़े बड़े पैकेज दे रहा है। अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम से बचाने के लिए बड़े बड़े मौके फराहम कर रहा है। मया वतूबु इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। मया अह मुमिनो, जानते हो मोमिन कौन होता है? सौम व सलात का पाबंद मोमिन होता है, रोजेदार मोमिन होता है, अहकामात इलाही पे अमल करने वाला ये मोमिन होता है। अल्लाह कहता है अय्युहल मुमिनून, ऐ मुमिनो तूबू इलल्लाहि जमीआ, अल्लाह के सामने आकर तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, लअल्लकुम तुफ्लिहून। इस तौबा की वजह से, इस्तिग़फ़ार की वजह से, मुआफ़ी मांगने की वजह से अल्लाह कहता है कामयाबियां तुम्हारा मुक़द्दर क्यों में बन जाएंगे, तुम कामयाब हो जाओगे, फलाह पा जाओगे, जहन्नम से निजात पा जाओगे, जन्नत में दाखिल हो जाओगे। क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब तो वही है जिसको अल्लाह ने ये तौफीक दी है, उसे नेकियां करके, गुनाहों से नदामत का इजहार करके अपने नफ्स का तज़किया कर लिया है। क़द अफ़लह मन तज़क्का, उसने अपने नामे आमाल नेकियों से भर दिया है और गुनाहों से साफ कर दिया है। वह ये शख्स है जो अल्लाह के यहाँ कामयाब हो गया। तो अल्लाह मोमिनों से, अहले ईमान से मुखातिब है, फरमाया कि मोमिनों तौबा कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तौबा करते, इस्तिग़फ़ार करते, अल्लाह के पैगंबर अल्लाह से मुआफ़ी मांगते, इतनी मुआफ़ी मांगते। अल्लाह के नबी ने फरमाया या अय्युहन नास तूबू इला रब्बिकुम फवल्लाहि इन्नी लअतूबु इलल्लाहि फिल यौमि मिअत मर्रा। सही मुस्लिम की हदीस है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह के पैगंबर कह रहे हैं, वो पैगंबर जिसके हाथ में जन्नत की चाबी है, जो जन्नत का सरदार है, जो नबियों का सरदार है, जिसके सर पे अल्लाह ने नबूवत का ताज पहनाया है। मोहतरम भाइयों, अल्लाह के पैगंबर क्या कहते हैं? या अय्युहन नास, ऐ मेरी उम्मत के गुनहगारों, ऐ मेरी उम्मत के मुजरिमों, ऐ मेरी उम्मत के खताकारों, या अय्युहन नास तूबू इला रब्बिकुम, अल्लाह के दर पे आ जाओ, मुआफ़िया मांग लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह को राज़ी कर लो। पैगंबर कहता है, फरमाते हैं कि मैं दिन में 100 मरतबा मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ, तुम भी माफी मांग लो। मैं और आप किस बात की बोली है? वो पैगंबर दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करे। नबी इतना जहन्नम से डरता है, नबी को इतना अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देने का खौफ है कि अगर मैं गुनाहों में चला गया तो मेरा क्या बनेगा। वो पैगंबर दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता है और उम्मत से कहता है अय्युहन नास, मेरी उम्मत के गुनहगारों, तुम भी तौबा कर लो, मैं भी तौबा करता हूँ। इस तौबा का क्या फायदा होगा? तुम्हारा इस तौबा की वजह से अल्लाह तुम्हारी गलतियों को, खताओं को माफ कर देगा और अल्लाह तुम्हें जन्नतों में दाखिल कर देगा। सही मुस्लिम की ये हदीस है। अल्लाह ताला मुआफ करने वाला, अल्लाह मेहरबानी करने वाला, अल्लाह अपने बंदों से प्यार करने वाला है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं अलम यअलमु अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता अन इबादिही व यअखुज़ु सदक़ात व अन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम। फरमाया अलम यअलमु, क्या ये लोग नहीं जानते? अलम यअलमु, क्या ये लोग नहीं जानते? हुआ अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबा अन इबादिही। फरमाया कि जब बंदा गुनाह करता है, जब बंदा गलती करता है और वो गुनाह करने के बाद
غلطی کرنے کے بعد اللہ کے در پہ آ کر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، فرمایا وہ صدقہ کرتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول کرتا ہے، اللہ اس کے دیے ہوئے مال کو بھی قبول کرتا ہے۔ محترم بھائیو، آؤ اللہ کے در پہ آ کر توبہ کرو، استغفار کرو، معافیہ مانگو۔ اللہ کہتا ہے تواب الرحیم، میں تمہیں معاف کرنے والا، میں تمہاری غلطیوں کو دھو ڈالنے والا ہوں، تم آؤ میرے در پہ آ کر توبہ کرو، استغفار کرو۔ اللہ نے قرآن مجید میں گنہگاروں سے، مجرموں سے، خطا کاروں سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا؟ اللہ کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ اپنے پیغمبر سے کہتا ہے قل، اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، اے کملی اڑنے والے، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، قل اپنی امت کے گنہگاروں سے کہہ دے، اپنی امت کے مجرموں سے کہہ دے، اپنی امت کے جو ہے نا اللہ سے دور رہنے والے ان مجرموں کو یہ خوشخبری سنا دے۔ اللہ کیا خوشخبری سناؤ؟ اللہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کہتا ہے پیغمبر اپنی امت کو کہہ دے کہ میرے سامنے آنے سے کبھی مایوس نہ ہو، میرے در پہ آنے سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ غلطیاں کر بیٹھے ہو، گناہ کر بیٹھے ہو، رب سے دور رہ چکے ہو، محترم بھائیوں آج ہم اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ کہتا ہے یہ کبھی نہ سوچنا کہ میں نے زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا، اس سال روزہ رکھ کے کیا ملے گا، میں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، اب نماز پڑھ کے مجھے کیا ملے گا، میں نے زندگی میں کبھی قیام نہیں کیا، اب قیام کر کے کیا ملے گا، میں تو سود کھانے والا تھا، مجھے اللہ کہاں معاف کرے گا، میں نے تو اتنے قتل کیے، مجھے اللہ کہاں معاف کرے گا، اور میں نے تو حرام کھایا ہے، مجھے اللہ کہاں معاف کرے گا۔ رب کہتا ہے یاد رکھ یہ کام تیرا نہیں ہے، تیرا کام معافی مانگنا ہے، معاف کرنا تو میرا کام ہے۔ میں تجھے دعوت دیتا ہوں تو آ میرے در پہ توبہ کر، استغفار کر، معافیہ مانگ، ندامت کا اظہار کر، آنسو بہا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے اختیار کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، تو آ۔ اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، معاف کرنا میرا کام ہے، ہاتھ پھیلانا تیرا کام، جھکنا تیرا کام ہے، آنسو بہانا تیرا کام ہے۔ اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ محترم بھائیو اس کے بعد ایک حدیث قدسی سناتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ خود اعلان کرتا ہے ہمارا رب اتنا مہربان ہے، اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے۔ محترم بھائیو آج دنیا میں اگر کسی کا ملازم، کسی کا بیٹا، کسی کا نوکر، کسی کا غلام، کسی کا خادم اگر کوئی گناہ کر لے، اگر کوئی غلطی کر لے، اگر کوئی دو نمبری کر لے، تو اس کا آقا اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اس کا آقا اس سے محبت نہیں کرتا، اس کو بھگا دیتا ہے اپنی دکان، مارکیٹ، فیکٹری سے، اپنے کارخانے سے، اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، باپ بیٹے کو آگ کر دیتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم ہمارا رب کتنا مہربان ہے، رب اتنی محبت کرنے والا اپنے بندوں سے۔ اللہ کہتا ہے اور گنہگاروں، میری نافرمانیاں کرنے والوں، حدیث قدسی ہے میں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالي یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء۔ اللہ کہتا ہے اے آدم کی بیٹی، اے آدم کی بیٹی، تجھ سے گناہ ہو گیا، تجھ سے غلطی ہو گئی، تجھ سے نافرمانی ہو گئی، تو مجھ سے دور چلا گیا، یاد رکھ۔ اللہ کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی بیٹی، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، فرمایا تیرے گناہ آسمان کی بلندی کے چھوڑے ہو، تو نے اتنے گناہ زندگی میں کر لیے ہو، کوئی نیکی تیرے پاس نہ ہو، گناہ ہی گناہ ہو، زمین سے لے کر آسمان کی بلندی تک گناہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہو۔ اللہ کہتا ہے ثم استغفرتنی غفرت لك، اللہ کہتا ہے پھر تو میرے در پہ آ کر توبہ کرے، استغفار کرے، معافی مانگے، اللہ کہتا ہے غفرت لك
वला उबाली, मैं तुझे माफ कर दूंगा, मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं है। या इब्न आदम लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्द खताया सुम्मा लक़ीतनी ला तुशरिक बी शैअन लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा। भाइयों, अल्लाह के पैगंबर कहते हैं, अल्लाह फरमाता है, ऐ गुनहगारों, तुम मेरे दर पे आओ, माफी मांगने के लिए आओ। माया जानते हो तुम्हारे गुनाह कितने हो? माया जमीन की मिट्टी के बराबर तुम्हारे गुनाह हो। ये जो जमीन की मिट्टी है, ये जो ज़र्रात है, माया जमीन की मिट्टी के बराबर तुम्हारे गुनाह हो, तुम्हारे गुनाह हो। तुम गुनाहों के अंदर इतने जो है लिपटे हुए हो। रब कहता है मेरे दर पे आ, फिर तू मेरे दर पे आकर तौबा इस्तिग़फ़ार माफी मांगे। अल्लाह कहता है शर्त ये है तेरे गुनाह में शिर्क न हो। शिर्क से पाक होकर अगर तू जमीन के मिट्टी के ज़र्रात के बराबर गुनाह लेकर आएगा, अल्लाह कहता है मैं तुझे इस मिट्टी के ज़र्रात से ज्यादा मग़फ़िरत लेकर दूंगा, इससे ज्यादा तुझे माफ कर दूंगा। मोहतरम भाइयों, आओ, ये रमजान बड़ी तेजी से गुजर रहा है। हर रात अल्लाह आसमानी दुनिया पे आकर ये ऐलान कर रहा है, इसलिए मुजरिमों, गुनहगारों, खताकारों, पापियों के लिए अल्लाह ये ऐलान करता है, इन्नल्लाह यब्सुतु यदहु, अल्लाह ताला हर रात यदहु बिल्लैल लियतूबा मुसीउन नहार, अल्लाह हर रात आसमानी दुनिया पे आकर ऐलान करता है, अपना हाथ खोलता है, अल्लाह पैकेज देता है, अल्लाह बुलाता है। और गुनहगारों, दिन के उजालों में गुनाह करने वालों, रात की तारीकियों में अल्लाह से माफी मांग लो, अल्लाह दिन भर के गुनाह माफ कर। इसी तरह मेरा रब दिन को ये ऐलान करता है कि रात की तारीकियों में गुनाह करने वालों, दिन के उजालों में रब को पुकार लो, अल्लाह रात भर के गुनाह माफ कर देगा। अल्लाह गुनहगार को माफ करके बड़ा खुश होता है। बड़ा लंबा वाक़या है, वो एक इंसान अपने ऊँट पे सामान रख के सहरा में चला जाता है। मोहतरम भाइयों, ऊँट सामान समेत गायब हो जाता है। भूख और प्यास से निढाल मौत का इंतजार कर रहा है। अचानक आंख खुलती है, ये ऊँट सालो सामान लदा हुआ सामान से मिल जाता है। ये खुशी में जिंदगी बच जाती है। कहना ये चाहिए था, अल्लाह तू मेरा रब में तेरा बंदा, खुशी में पुकार उठा, तू मेरा बंदा है तेरा रब। फरमाया जब एक गुनहगार अल्लाह के दर पे आकर तौबा करता है, अल्लाह इस बंदे से भी ज्यादा अपने गुनहगार को माफ करके खुश हो जाता है कि मेरा बंदा आज जहन्नम से बच गया, मेरा बंदा आज गुनाहों से पाक हो गया, साफ हो गया, ये नेकियों के रास्ते पे चल पड़ा। अल्लाह खुश होता है, खुश होता है। अल्लाह से माफी मांगा करो। रब को खुश देखना चाहते हो ना, तो इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ लो, तौबा को लाज़िम पकड़ लो, गलतियों पे नदामत का इज़हार शुरू कर दो। रब राज़ी हो जाएगा, रब खुश हो जाएगा। और जब रब खुश होता है, अल्लाह अपने बंदे पे रहमतें नाज़िल कर देता है, अल्लाह अपनी बरकतें नाज़िल कर देता है। मोहतरम भाइयों, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला बार बार माफ करता है एक गुनहगार को। याद रखना, बाज़ लोग ये कहते हैं कि इंसान गुनाह करता है, माफी मांगे फिर गुनाह करने, अल्लाह कैसे माफ करेगा? मित्रों भाइयों, ऐसा नहीं है। वो अल्लाह है, उससे जितनी बार मांगोगे वो माफ करेगा, जितनी बार मांगोगे वो माफ करेगा। अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा कहते हैं कि एक बंदे ने गुनाह किया और उसने गुनाह करने के बाद उसको एहसास हो गया गुनाह का, वो अल्लाह के दर पे आ गया। ये मुजरिम था, खताकार था, गलती कर बैठा और अल्लाह के दर पे आकर कहता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी। आंसू बहाता है, नदामत का इज़हार करता है, मुआफ़ी का मुतालबा करता है, कहता है अल्लाह गलती हो गई, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी। अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, गलती कर बैठा हो। फरमाया अल्लाह ताला क्या जवाब देता है? अल्लाह कहते हैं अज़नब अब्दी ज़म्बन फ़अलिम अन्न लहू रब्बन यग़फ़िरु ज़म्बा व यअख़ुज़ु बिज़्ज़म्बि। फरमाया लोगों, जब एक गुनहगार अल्लाह के दर पे आकर कहता है अल्लाह मैंने गुनाह कर लिया है, अल्लाह तेरे सिवा कोई माफ करने वाला नहीं है, अल्लाह अगर तूने माफ न किया मैं हलाक हो जाऊंगा, मैं तबाह हो जाऊंगा, अल्लाह तू माफ करने वाला, तू
مجھے معاف کر دے۔ اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ اللہ جواب میں کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کر لیا، وہ جانتا تھا لیکن اس نے اقرار کر لیا، اس نے اظہار کر لیا، یہ گناہ کر کے یہ چھپا نہیں ہے، یہ اللہ کے در پہ آ گیا۔ اللہ کہتا ہے اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا ہے، فعلم ان له ربا، میں یہ گناہ تو کر بیٹھا لیکن یہ جانتا تھا کہ ایک رب ہے، یہ مجھے جانتا تھا کہ میں اس کے در پہ جاؤں گا، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ فعلم ان له ربا یغفر الذنب، میں گنہگار مجھے جانتے ہوئے، میری رقیب اور کریم صفت کو پہچانتے ہوئے، میری شفقت اور مہربانی کو دیکھتے ہوئے، میرے در پہ آ کر مجھے اپنے رب آپ مالک سمجھتے ہوئے میرے در پہ آ کر التجا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَيَأْخُذُ بِالذَّنبِ، اور یہ جانتا ہے کہ اگر اللہ سے توبہ کر کے استغفار نہ کیا تو اللہ مواخذہ کرے گا، اللہ عذاب دے گا، اللہ پکڑ لے گا۔ جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہوئے میرے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے سے ڈرتے ہوئے اس نے توبہ کر لی، استغفار کر لی، فرمایا پھر گناہ کر لیا، پھر اس نے توبہ کی، اللہ نے پھر یہی جواب دیا، پھر گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لی، پھر اللہ نے یہی جواب دیا۔ فرمایا تیسری مرتبہ جب یہ گنہگار مجرم خطا کار اللہ کے سامنے آ کر گناہ پیش کرتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اعمل ما شئت فقد غفرت لک، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا جو گناہ کر کے بار بار معافی مانگے، فرمایا اللہ آخر میں اس بندے کو جواب دیتا ہے اعمل ما شئت، تو جو مرضی کر، تیرے رب نے تجھے معاف کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ محترم بھائیو، اللہ سے دور نہیں رہنا، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ بار بار معاف کرنے سے، معافی مانگنے سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے میرا بندہ مجھے پہچان کے، میری صفت کو جان کے، میرے عذابوں سے ڈرتے ہوئے آ کر ان سے معافی مانگتا ہے، اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ آئیے میرے محترم بھائیو، اللہ اپنے بندے کے گناہوں پر پردہ ہمیشہ ڈالے رکھتا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے گنہگار ہیں، اللہ جن کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایک بندے کو اپنے قریب کرے گا، اپنے قریب کر کے اللہ اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا، پھر اللہ اس گنہگار سے، اللہ اس سے گناہوں کا اعتراف کروائے گا، یہ اپنے سارے گناہوں پہ اعتراف کر لے گا، کہے گا اللہ میں نے یہ گناہ بڑے گناہ کیے ہیں، کہیں نیکی نظر نہیں آتی۔ اللہ کی قسم میرا رب اتنا مہربان ہے، اللہ اتنا شفقت کرنے والا ہے، اللہ اتنا بندوں کی عزت کی لاج رکھنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے اتنا بچانے والا ہے۔ اور گنہگاروں، اس رب سے دور نہ بھاگو، اس کے در پہ آنے سے کبھی جو ہے نا خوف محسوس نہ کیا کرو، انتظار نہ کیا کرو، دیر نہ کیا کرو۔ اللہ کی قسم میرا آنے میں دیر ہے، وہ معاف کرنے میں کبھی دیر نہیں کرتا، وہ معاف کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے۔ میرا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس بندے کے اوپر پردہ ڈال کے گناہوں کا پوچھے گا، یہ ایک ایک گناہ کا اعتراف کر لے گا۔ میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ۔ فرمایا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میں قیامت کے دن اللہ اس بندے پہ پردہ ڈالے گا، یہ گناہوں کا اعتراف کر لے گا، اور آخر میں اللہ اس کو کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا دیکھ میرے بندے، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھا ہے، آج بھی میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، جہاں میں تجھے معاف کر دیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اتنا مہربان ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ آنے والا آخری اشرا محترم بھائیو، یہ توبہ استغفار کو لازم پکڑو، اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اور اس کا بہترین جو طریقہ ہے وہ اعتکاف کی شکل ہے۔ 10 دن اللہ کے لیے نکال دو، 10 دن اللہ کے لیے مسجدوں میں آ جاؤ، دنیاوی مصروفیات سے خالی ہو جاؤ، اللہ کی قسم مسجد میں آ کر بیٹھ جانا، لیلۃ القدر کی رات کا قیام کا نصیب ہو جانا، اللہ سے بار بار معافی مانگنا، استغفار کرنا۔ یہ رمضان میرے اور آپ کے لیے پیکج تھا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں
استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری غلطیاں معاف کر دے, اللہ ہمیں درگزر کر دے, اللہ ہمارے رمضان کے روزے قبول فرمائے. اور جب رمضان کا عید ہو اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ چھوڑ, کوئی گناہ باقی نہ چھوڑنا. اللہ میرے نامہ اعمال میں نیکیاں بھر دے, نیکیوں کا اضافہ کر دے. وما توفیق الا باللہ.